آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے ہاسپٹل فارمولری اینڈ ڈسپینسنگ ٹو ان پیشنٹ اینڈ آؤٹ پیشنٹ۔ یہ ٹاپکس دونوں جو ہیں ہاسپٹل فارمیسی کے سبجیکٹ میں سے لیے گئے ہیں، اور یہ دونوں ٹاپک NTS کے پیپر کے حوالے سے بہت ضروری ہیں، کیونکہ اس میں پہلے کوشچن آ چکے ہیں ہاسپٹل فارمولری کے بارے میں بھی اور ڈسپینسنگ کے بارے میں بھی۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کے انٹروڈکشن کی طرف۔ فرسٹ ہے ہاسپٹل فارمولری۔ ہاسپٹل فارمولری کا کیا مطلب ہے؟ ہاسپٹل فارمولری از کمپائلڈ لسٹ آف میڈیکیشن فار یوز ان ہاسپٹل۔ یہ ایک لسٹ ہے میڈیسنس کی جو تیار کی جاتی ہے ہاسپٹل کے ضروریات کے حساب سے۔ جتنی بھی میڈیسن کی ہاسپٹل کو ضرورت ہے اس کو ایک لسٹ کی شکل میں تیار کیا جاتا ہے، اور وہ لسٹ جو ہے پرماننٹلی رکھتی جاتی ہے تاکہ اس میں سے ہم اس کے حساب سے میڈیسنس کو پرچیز کریں اور ہسپتال میں استعمال کریں۔ اس میں بہت زیادہ انفارمیشن ڈیٹیل پرووائڈ کی جاتی ہے میڈیسنس کے بارے میں۔ جتنی بھی ڈرگ پروڈکٹس ہیں، فرسٹ ہے ڈرگ پروڈکٹ۔ ڈرگ پروڈکٹ کے بارے میں انفارمیشن ہوتی ہے ٹوٹلی کہ وہ کس طرح کی پروڈکٹ ہے، اس کی کیا پراپرٹیز ہیں، اس کو کس طرح سے ایڈمنسٹر کرنا ہے، کتنی ڈوز میں دینا ہے پیشنٹ کو، اور کس طرح کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اور کس طرح اس کی ڈوز کو کیلکولیٹ کرنا ہے۔ یہ ساری انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہاسپٹل کی پالیسیز اور پروسیجر کے بارے میں بھی انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی ہے اسی فارمولری کے اندر۔ اور پھر ہے اسپیشل انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی ہے، جیسے کہ فارمولاز وغیرہ دیے جاتے ہیں کہ چائلڈ کی ڈوز کیسے کیلکولیٹ کرنی ہے، اولڈ پیپل جو ہیں ان کے لیے ڈوز کس طرح سے کیلکولیٹ کرنی ہے، اور ڈفرینٹ ایبریویشنز جیسے ہسپتال میں استعمال ہوتی ہیں، جیسے AM ہے، PM ہے، BID، TID۔ پرسکرپشن پہ یہ اکثر آپ نے دیکھی بھی ہوں گی ایبریویشنز، یہ یوز ہوتی ہیں اور ان کو اس میں ایکسپلین کیا جاتا ہے۔ یہ ڈیزائن کیسے کی جاتی ہے اور اسے کون ڈیزائن کرتا ہے اس ڈاکومنٹ کو؟ فارمولری جو ہے یہ فارمیسی اینڈ تھراپیوٹک کمیٹی ڈیزائن کرتی ہے۔ فارمیسی اینڈ تھراپیوٹک کمیٹی کو PNTC بھی کہا جاتا ہے، اور PNTC کمیٹی میں ہمارے پاس MBBS ڈاکٹرز، نرسز، اور سب سے مین رول فارماسسٹ کا ہوتا ہے میڈیسنس کو سلیکٹ کرنے میں اور اس لسٹ کو بنانے میں۔ نیکسٹ ہے ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف فارمولری۔ فارمولری کے کچھ ہسپتال کو فائدے بھی ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ نقصانات بھی ہیں۔ نقصانات کم ہی ہیں، ایڈوانٹیجز زیادہ ہیں۔ ایڈوانٹیجز میں ہم دیکھتے ہیں تھراپیوٹک ایڈوانٹیجز ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہاسپٹل کی فارمولری میں وہ میڈیسن ایڈ کرتے ہیں جو علاج کرنے میں مؤثر ہے، کسی بھی بیماری کا علاج کرنے میں زیادہ فائدہ مند ہے، ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں، اور ہم وہ میڈیسن اس میں موجود ہوتی ہیں جو اکانومیکلی بھی سستی ہوتی ہیں اور ہاسپٹل کے بجٹ کو زیادہ ڈسٹرب نہیں کرتی۔ اور اس کے علاوہ ایجوکیشنل ایڈوانٹیج ہے۔ ایجوکیشنل ایڈوانٹیج سے مراد ہے کہ اس میں اتنی انفارمیشن ہوتی ہے کہ میڈیکل سٹاف اس کو ریڈ کر کے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر کے اور مریضوں کا علاج جو ہے وہ کر سکتے ہیں، تو یہ اس کا ایجوکیشنل ایڈوانٹیج ہوا۔ تو 3 قسم کے ہم نے پڑھے ہیں ایڈوانٹیجز: تھراپیوٹک، اکانومک، بجٹ کے لحاظ سے، پیسوں کے لحاظ سے جو فائدہ ہوتا ہے ہاسپٹل کو، اور تھرڈ ہے ایجوکیشنل ایڈوانٹیج، یعنی کہ تعلیم کے لحاظ سے کہ یہ انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے۔ نیکسٹ ہے ڈس ایڈوانٹیجز۔ ڈس ایڈوانٹیجز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم میڈیسنس کو لسٹ کر دیتے ہیں کہ یہی میڈیسن ہم نے خریدنی ہے، تو ہم کسی انڈسٹری کے ساتھ یا کسی کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے کہ ہم یہ میڈیسن جو ہے اتنی زیادہ اماؤنٹ میں خریدیں گے تو ہمیں ڈسکاؤنٹ مل جائے گا۔ ہم اس میں ایک ہی جگہ سے زیادہ دوائیاں نہیں خرید سکتے، جس کی وجہ سے ہمیں ڈسکاؤنٹ نہیں دیا جاتا، اور جو کاسٹ ہے سم ٹائم وہ بڑھ جاتی ہے لارج والیوم کے اکارڈنگ۔ پھر ہے فزیشین کی ناٹ پرسکرائب برانڈ آف ہز چوائس۔ جو ڈاکٹرز ہیں سم ٹائم وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنی مرضی کا برانڈ لکھیں مریض کی حالت کے حساب سے، تو ان کو ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے کہ جو فارمولری میں دوائیاں ہیں انہی میں سے آپ نے لکھنی ہیں، اس کے علاوہ آپ نے نہیں لکھنی، تو یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے۔ ڈسپینسنگ ہوتا ہے پیشنٹ کو میڈیسن پرووائڈ کرنا۔ ہاسپٹل کی فارمیسی میں سے پیشنٹس کو میڈیسن جو ہے پرووائڈ کی جاتی ہے، تو ڈسپینسنگ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ڈسپینسنگ ٹو ان پیشنٹ، یعنی وارڈ میں جو موجود ہیں پیشنٹ ان کو میڈیسن پرووائڈ کی جاتی ہے ہاسپٹل کی فارمیسی سے۔ نیکسٹ ہے
ڈسپینسنگ ٹو آؤٹ پیشنٹ، جو مریض ہاسپٹل میں آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ان کا اسٹے ہوتا ہے ہاسپٹل میں، یعنی کہ وہ میڈیسن ڈاکٹر ان کو لکھ کے دیتا ہے اور وہ ہاسپٹل کی فارمیسی سے لے کر واپس چلے جاتے ہیں۔ ڈسپینسنگ ٹو آؤٹ پیشنٹ یہ 3 قسموں کی ہے، اس میں پرائمری کیئر آ جاتی ہے۔ پرائمری کیئر سے مراد کے چھوٹے موٹے مسئلے جس طرح نزلہ، زکام، کھانسی، بخار وغیرہ اس طرح کے ایشوز کو اسی جگہ پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے اور پیشنٹ کو وہیں پہ میڈیسن دی جاتی ہے اور اس کو بھیج دیا جاتا ہے، اس کو وارڈ میں ایڈمٹ نہیں کیا جاتا۔ ایمرجنسی کیئر سے مراد ہے ایمرجنسی کی سچویشن میں جب مریض کو لایا جاتا ہے تو اس کو ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں تھوڑی دیر کے لیے اسٹے کروایا جاتا ہے، اس کو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے۔ نیکسٹ ہے ٹرشری اور ریفرل کیئر کو ہم بولتے ہیں کہ اس میں ہم ریفر کر دیتے ہیں کسی پیشنٹ کو ایسی جگہ پر جہاں پہ زیادہ سہولیات موجود ہیں، اس کی حالت کے حساب سے ہم اس کو وہاں ریفر کر دیتے ہیں۔ یہ قسمیں تھیں 3 ڈسپینسنگ ٹو آؤٹ پیشنٹ کی۔ نیکسٹ ہے ملٹیپل چوائس کوشچنز ہیں، اس میں سے بھی کچھ کوشچن جو ہیں میں نے NTS کے حوالے سے لیے ہیں جو آتے رہے ہیں پہلے، اور کچھ کوشچن میں نے اس میں ایڈ کیے ہیں۔ تو چلتے ہیں فرسٹ کوشچن کی طرف۔ ہاسپٹل فارمیسی کنٹین پروڈکٹس وچ آر، ہاسپٹل فارمیسی میں کس طرح کی پروڈکٹس کو انکلوڈ کیا جاتا ہے؟ اے موسٹ تھراپیوٹیکلی ایفیشینٹ، جو علاج اچھا کرتی ہوں، موسٹ اکانومک، جو سستی ہوں، موسٹ افیکٹو، جو با اثر ہوں۔ تو یہ تینوں قسم کی دوائیاں جو ہیں، یہ تینوں کوالٹیز کو دیکھا جاتا ہے ہاسپٹل کی میڈیسن کو خریدتے ہوئے، انہیں پرچیز کرتے ہوئے۔ تو اس میں آل آف دیز کا آپشن کریکٹ ہے، ڈی۔ نیکسٹ ہے وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ اے رول آف ہاسپٹل فارمیسی، ان میں سے کون سا رول نہیں ہے ہاسپٹل فارمیسی کا؟ دیکھیں، پرچیز ہے پہلا آپشن، دوسرا ہے سپلائی میڈیسن، اور تیسرا ہے ڈرگ ڈیلیوری۔ یہ تینوں کام ہاسپٹل کی فارمیسی میں ہوتے ہیں، جبکہ ڈی آپشن اس میں کریکٹ ہے، ڈرگ ایڈمنسٹریشن، یہ ہاسپٹل فارمیسی کا رول نہیں ہے۔ ڈرگ کو ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کی وہ نہیں کی جاتی ہاسپٹل کی فارمیسی کے اندر۔ نیکسٹ ہے مائنر ہیلتھ ایشوز آر ٹریٹڈ ان، مائنر ہیلتھ ایشوز وہ ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا گلا خراب ہے، زکام ہے، بخار ہے، اس طرح کے ایشوز، یہ پرائمری کیئر میں ٹریٹ کیے جاتے ہیں، آپشن اے کریکٹ ہے۔ نیکسٹ ہے پرسکرپشن ٹو ان پیشنٹ از کالڈ، ان پیشنٹس کو جو ہم پرسکرپشن دیتے ہیں اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ تو جو پرسکرپشن جس پہ پرچی جس پہ ڈاکٹر دوائی لکھتا ہے اس کو میڈیکیشن آرڈر کہتے ہیں، تو سی آپشن کریکٹ ہے۔ نیکسٹ ہے پیشنٹ از ناٹ ٹریٹڈ ان پرائمری کیئر ڈیو ٹو لمیٹڈ فیسلٹیز دین پیشنٹ از ریفر ٹو، اگر سہولیات کم ہونے کی وجہ سے پرائمری کیئر میں پیشنٹ کا علاج نہ ہو سکے تو پھر پیشنٹ کو کہاں بھیجیں گے؟ تو پرائمری کیئر، بی سیکنڈری کیئر، سی ٹرشری کیئر، ڈی ہوم۔ تو ٹرشری کیئر میں ہم بھیج دیتے ہیں جہاں پر زیادہ سہولیات موجود ہیں، سی آپشن کریکٹ ہے۔ نیکسٹ ہے فار ان پیشنٹ ڈرگز آر کمپاؤنڈیڈ پیکڈ اینڈ لیبلڈ ان، کچھ وارڈز میں جو مریض ہوتے ہیں ان کے لیے دوائی بنائی بھی جاتی ہے اور پیک کر کے اسے لیبل کیا جاتا ہے۔ یہ سارے کام ہاسپٹل کی فارمیسی کے اندر فارماسسٹ کی پریزنس میں ہوتے ہیں، تو آپشن بی کریکٹ ہے، فارمیسی، ان پیشنٹ کے لیے دوائی بنتی ہے فارمیسی میں۔ نیکسٹ ہے وچ ون آف دا فالوئنگ از ناٹ این ایڈوانٹیج آف فارمولری؟ اے تھراپیوٹیکلی ایفیشینٹ پروڈکٹس، بی پرووائڈ ڈرگ انفارمیشن ان ڈیٹیل، سی انفارمیشن ٹو دا ہاسپٹل پالیسیز اینڈ پروسیجر۔ یہ تینوں چیزیں تو ایڈوانٹیجز میں آتی ہیں۔ فورتھ ہے ہمارے پاس فزیشین کین ناٹ پرسکرائب ڈرگ آف ہز چوائس، یہ اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے، تو یہ کریکٹ آنسر ہوا، اٹ از ناٹ این ایڈوانٹیج آف فارمولری، ڈی آپشن۔ نیکسٹ ہے ان پیشنٹ ڈرگ ایڈمنسٹریشن بائی نرسز از ڈن ان پیشنٹ جو وارڈ میں موجود ہوتے ہیں پیشنٹ، ان کو نرسز دوائی کہاں پہ دیتی ہیں؟ اے ہے نرسنگ اسٹیشن، بی فارمیسی، سی ایڈمنسٹریٹو آفس، ڈی ہاسپٹل وارڈ۔ ہاسپٹل کی وارڈز میں میڈیسنس کو ایڈمنسٹریشن کیا جاتی ہے اس کی ان پیشنٹس کو۔ ای ڈی ایل جو ہے یہ ایک ایبریویشن ہے، لسٹ ہے میڈیسنس کی۔ ای ڈی ایل یہ ایبریویشن ہوتی ہے اسینشیل ڈرگ لسٹ، تو اس میں آپشن بی